تم سے ایک شخص نہیں تلاش ہو رہا؟ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو، میں خود کسی دوسرے ذریعے سے اس خبیث کا پتہ لگوا لوں گا۔ جہانگیر اپنے آفس میں بیٹھا اپنے پی اے پر چلا رہا تھا، جو اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی اس غلطی کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ سوری سر، وہ منمنایا تو جہانگیر نے ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا۔ اویس نے حلق تر کیا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں اویس، وہ شخص مجھے مل نہیں رہا۔ پچھلے 1 سال سے تم اپنا سارا کام چھوڑ کر اسے تلاش کر رہے ہو، اور پھر بھی مسلسل ناکام ہو رہے ہو۔ میرے اندر لگی بدلے کی آگ اب مجھے جلانے لگی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو یہ بدلے کی آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ جہانگیر غصے سے چلایا تھا۔ سر، بس کچھ دن اور دیں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اویس نے منت کی تو اویس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس 1 ہفتہ، جہانگیر نے غصے سے کہا، ساتھ انگلی سے اشارہ بھی کیا تو اویس اوکے کہتا نکل گیا۔ پیچھے جہانگیر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ کہاں غائب ہو گئے ہو احمد شاہ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ بہت جلد تم میرے ہاتھوں مرو گے، میرا تم سے وعدہ ہے، مگر تمہیں مارنے سے پہلے میں تم سے وہ سب چھینوں گا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا۔ میں تم سے تمہارا سکون چھین لوں گا، بلکہ ویسے جیسے سالوں پہلے تم نے مجھ سے میرا سکون چھینا تھا۔ بہت جلد احمد شاہ، بہت جلد۔ وہ غصے اور نفرت سے بول رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے احمد شاہ اس کے سامنے موجود ہو، مگر نہیں، وہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً جہانگیر حبیب اسے جان سے مار دیتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا جب موبائل پر کال رنگ ہونے لگی۔ اس نے اسکرین پر چمکتا نام دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے کال اٹھائی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھا۔ کچھ مقابل کی آواز اسے پرسکون کر رہی تھی۔ جان؟ اس لہجے اور آواز پر تو وہ جی جان سے قربان ہوتا تھا۔ تبھی کرسی پر بیٹھتے سر پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ مقابل کو اپنے تصور میں، اپنے قریب، اپنی پناہوں میں محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایک وہی ہے جو اسے پرسکون کر سکتی ہے۔ کیا تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ جہانگیر نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی، اپنی کہہ کر اب وہ جواب کا منتظر تھا۔ میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، کچھ بھی بہانہ کر کے پہنچو۔ جہانگیر نے کہتے بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اپنی کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گی۔ تبھی وہ روم میں کسی کا بھی داخلہ منع کر کے خود فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جب باہر نکلا تو سامنے روہی بیٹھی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی شرٹ لیس تھا۔ روہی نے اسے دیکھا تو بے ساختہ نظریں پھیری۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جان، آپ شرٹ پہن لیں پلیز، روہی نے فرش پر نظر جمائے کہا۔ جہانگیر قدم قدم چلتا اس کے قریب جانے لگا، جبکہ روہی اسے اپنی طرف آتا محسوس کرتی پیچھے ہونے لگی تھی۔ 3 قدم پیچھے لینے پر وہ ٹیبل سے ٹکرائی۔ جہانگیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ جانے جہانگیر، خمار آلود لہجے میں اس نے روہی کو پکارا تو اس کے کان تک سرخ ہوئے۔ کیوں دور ہوتی ہو مجھ سے جب تمہیں پتا ہے کہ تم میری ہی باہوں میں آتی ہو؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں روہی کی ٹانگوں سے مس ہو رہی تھی۔ جان پلیز، وہ منمنائی۔ وہ یوں ہی گھبرائے جایا کرتی تھی۔ اس کے قریب آنے پر جہانگیر نے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے اسے قید کیا تھا۔ ابھی وہ نہا کر نکلا تھا۔ اس کے جسم کی خوشبو روہی کے حواس چھین رہی تھی۔ روہی نے ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھے اور اسے دور کرنا چاہا، جس پر جہانگیر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے۔ ٹیبل پر رکھے وہ اب بے بسی سے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ جان، دور ہو کر بات کریں، روہی نے گھبرا کر کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جہانگیر اس کی شور مچاتی دھڑکنوں کو سنتا پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دھڑکنے اس کے نام کا ورد کرتی ہیں، اور اسے اچھا لگتا تھا اپنا نام مقابل کی دھڑکنوں میں گونجتا محسوس کرنا۔ تبھی وہ اپنی ٹھوری اس کے کاندھے پر رکھے اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سننے کے ساتھ اس کے گلے پر اپنا نشان چھوڑ رہا تھا۔ روہی کانپنے لگی تھی۔ جان، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ جہانگیر اس کے گھبرانے پر مدہوش ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کے کاندھے سے چہرہ اٹھائے
وہ اب اس کے ہاتھ چھوڑے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ روحی کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا، مگر جہانگیر کے اگلے قدم پر اس کا دل مانو سینے سے نکل کر تڑپنے لگا تھا۔ جہانگیر کو اس کا نشہ مل رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر مدہوش ہو چکا تھا۔ روحی کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں، اس کے حلق سے سانس کی جگہ جیسے خون نکلنے لگا ہو۔ جہانگیر کے منہ میں خون آنے لگا تو وہ دور ہوا۔ روحی بالکل بے جان ہونے لگی تھی، تبھی اس کے چھوڑنے پر گرنے لگی تھی، مگر جہانگیر نے اسے اپنے مضبوط بازوں میں قید کیا اور پرسنل روم کی طرف چلا گیا۔ ایک بازو پر اس کا وزن منتقل کیے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر روحی نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور ایک نظر کمرے کو دیکھ کر دوسری نظر جہانگیر پر ڈالی، جو مسکرا کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جان، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ مکمل طور پر گھبراتے اٹھ کر پیچھے ہونے لگی۔ جب پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرائی وہ بے بس ہو رہی تھی۔ پہلے تو کبھی جہانگیر اس حد تک نہیں گیا تھا، بستر تک تو وہ کبھی نہیں پہنچائی گئی تھی۔ ہر بار وہ لبوں سے کھیلتا دور ہو جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب وہ آگے جانے کا خواہش مند تھا۔ جہانگیر دروازہ اچھے سے لاک کیے کمرے کو ساؤنڈ پروف کر کے اس کے قریب ہونے لگا۔ بیڈ پر وہ جیسے اس کے قریب گرا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے وہ اسے خود پر گرا چکا تھا۔ وہ 20 سال کی لڑکی اس کے اوپر حکومت کرتی تھی۔ روحی کو لگتا تھا وہ اس کی ملکہ ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی مقابل صرف اس کے جسم کی خاطر اس کے پاس آتا تھا۔ جہانگیر نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو قید کیا۔ اس کے ہاتھ روحی کے جسم پر سے لباس ہٹا رہے تھے۔ روحی مزاحمت کرتی رہی۔ جب اس کی مزاحمت زیادہ ہونے لگی تو جہانگیر نے اس کے جسم کو اپنے نیچے کیا اور اس کے لبوں کو چھوا۔ جان، پلیز یہ نہ کریں، وہ منت کر رہی تھی، مگر مقابل سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ تو کمرے کی روشنی میں اس کو دیکھتا پاگل ہونے لگا تھا۔ روحی نے اس کی نظریں اپنے بے لباس سینے پر محسوس کی تو ایک ہاتھ جو جہانگیر کی پکڑ سے آزاد تھا اس سے خود کو چھپانے لگی۔ جب اس کا خود کو چھپانا جہانگیر کو پسند نہیں آیا، تبھی وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اوپر تکیے کے ساتھ لگا گیا۔ آج نہیں، آج مجھے تمہاری روح میں اترنا ہے، وہ خمار لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی بات پر روحی کی جان نکلنے لگی۔ وہ اب اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں کرے، میں بابا کو کیا جواب دوں گی، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ جہانگیر نے بیزاریت سے اس کے آنسو دیکھے اور پیچھے ہٹا۔ اب وہ بیڈ سے اٹھتا شرٹ پہننے لگا تھا۔ روحی شدت سے رو رہی تھی۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھنا پسند نہ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ روحی اٹھ کر ٹانگیں سمیٹتے سر گھٹنوں پر رکھ بآواز رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی کمرے میں بنے اٹیچ واش روم میں جاتی فریش ہو کر نکلی۔ کپڑے ٹھیک کیے وہ دروازے تک گئی۔ جب اسے لگا دوسری طرف کوئی نہیں ہے تو وہ باہر نکلی۔ واقعی کمرہ خالی تھا۔ اسے جہانگیر کو نہیں دیکھنا تھا، اسی لیے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی ڈرائیور کو ڈھونڈتی، گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس میں بیٹھتی، ڈرائیور کو گھر جانے کا بولتی، سر پچھ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا جان، آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ خود کو سنبھالتی وہ آنسو اندر اتارنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی پچھلے دروازے سے وہ اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی دروازے کو بند کیا، ایک بار پھر رو دی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے لگی۔ نماز پڑھ کر اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور رو دی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر یہ ہو جاتا تو میں کیا منہ دکھاتی اپنے بابا کو۔ یہ منظر فارم ہاؤس کا تھا، جہاں مکمل اندھیرا کیے ہلکی سی روشنی میں تمام جوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں مگن دین و دنیا بھلائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک طرف دو لڑکیوں کے درمیان بیٹھا جہاں زیب ایک ہاتھ میں شراب ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ کو دائیں طرف لڑکی کے چہرے پر پھیر رہا تھا، جبکہ بائیں طرف بیٹھی لڑکی اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکی وہاں پہنچی۔ زیب، یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تو زیب نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا نور؟
وہ منہ بگاڑتا پوچھنے لگا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ زیب اٹھو یہاں سے، اس کا بازو پکڑتے بولی اور اسے لیے وہیں ایک طرف بنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ چلایا تھا تو نور اس کے قریب ہوتی اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی ہو گئی۔ میں ہوں تمہارے پاس تو کیوں خود کو دوسروں میں ضائع کرتے ہو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ زیب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس وقت جینز پہنے ہوئے تھی، ساتھ جیکٹ تھی جو اوپر تک بند تھی۔ تم میں ہے کیا، وہ بیزاریت سے پوچھتا اس سے دور کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نور نے خود کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ جیکٹ اتارتی بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ اسے دیکھ زیب نے ہونٹ گول کیے، سیٹی بجائی۔ وہ اب ڈیپ گلے والی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ زیب اٹھ کر اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کیا۔ ابھی بھی قابل قبول نہیں ہو، اتنا کہتا وہ ایک جھٹکے میں اس کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر گری تھی، اپنی اتنی تذلیل پر وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ یہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اس سے پہلے نور اس لڑکی کو کچھ کہتی، زیب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی زیب کی گود میں تھی۔ زیب نے نور کے چہرے کو دیکھتے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یوں ہی کافی دیر گزری تو نور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو چکے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی محبت تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا، تبھی وہ نور کو تڑپاتا تھا۔ زیب نے ایک ہاتھ سے اس لڑکی کی شرٹ ریموو کی۔ نور تڑپ کر اس کی جانب گئی۔ پلیز زیب یہ نہ کرو، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ زیب اسے نظر انداز کیے اس لڑکی کو لیے بیڈ پر چلا گیا۔ اسے وہاں تقریباً پھینکتا ہوا نور کی جانب مڑا جو منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اسے اس کے پاس جاتے اسے قریب کیا اور اس کے گلے پر جھکا، اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ایک بار پھر وہ نور کے لبوں پر جھکا۔ نور کو لگا جیسے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو کر اسے خود سے دور نہ کر دے۔ پھر پہلے کی طرح زیب نے اسے بھی بستر پر پھینکا جہاں وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر ان دونوں کے درمیان لیٹ گیا اور نور کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ شرٹ کے نیچے سے نور کے پیٹ پر تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسی وقت وہ لڑکی زیب کے اوپر سوار ہو گئی اور اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی۔ جب نور نے اسے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر گری۔ نور شدت سے زیب پر جھکی۔ زیب نے اس کے گرد ایک ہاتھ سے سخت حصار بنایا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس لڑکی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نور تھک کر پیچھے ہٹی، گہرے سانس لینے لگی۔ رات گزر رہی تھی گناہوں کے حصار میں۔ نامحرم کی محبت کیسے تباہ کرتی ہے، اس کی داستان لکھی جا رہی تھی۔ ایک طرف نور تھی اور دوسری طرف روحی۔ کیا ان دونوں کو ان کی چاہی منزل ملنی تھی یا ان کا انجام عبرت ناک ہونا تھا؟ یہ تو ان پر افسوس کرتی قسمت ہی جانتی تھی۔ سر ایک گڈ نیوز ہے، جہانگیر کا پی اے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بولو۔ بیزار سا لہجہ تھا مگر مقابل کی بات نے جیسے اس کے جسم میں جان ڈال دی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتح ہونے کی چمک اٹھی تھی۔ سر احمد شاہ کا پتہ چل گیا ہے، پی اے نے خوشی سے کہا تھا۔ جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب جاتا۔ اس خوشی میں اسے گلے لگا چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے یوں کسی کو گلے لگایا ہو۔ کہاں ہے وہ جہنمی انسان؟ نفرت سے پوچھ رہا تھا۔ سر وہ سندھ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، پی اے بتا رہا تھا۔ فیملی؟ جہانگیر نے بات کاٹ کر پوچھا۔ جی سر، ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں اس کے۔ پی اے کے کہنے پر اس کے چہرے پر حقارت چھائی۔ اس کے بیٹوں کو اس کی نظروں کے سامنے ماروں گا اور بیٹی کی تباہی کی داستان وہ خود لکھے گا، جہانگیر نے نفرت سے کہا تھا۔ اس کے لہجے پر اس کا پی اے کانپ اٹھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سندھ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ سفر بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ بس وہ جلد از جلد سندھ پہنچ کر اس شخص کو ملنا چاہتا تھا جس نے اس کی ہستی پستی فیملی اجاڑ دی تھی۔ سندھ پہنچتے ہی وہ اپنے پی اے کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ پی اے کے کہنے پر ہی وہ آرام کرنے کے لیے وہاں رکا تھا۔ وہ اس شرط پر کہ اس کا پی اے احمد شاہ کی لڑکی کو شام تک اس کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا جب اس کے سامنے ماضی کی وہ کہانی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ ماضی۔ جہانگیر جاؤ بیٹا، جا کر جہانزیب کو بلا لاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، کمل نے جہانگیر کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کہا تو جہانگیر اٹھ کر اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ روز کا یہی حال تھا۔
جہاں زیب روز ہی اٹھنے میں دیر کر دیتا تھا اور ہر بار جہانگیر کو اسے اٹھانا پڑتا۔ اب تو جہانگیر کو عادت ہو گئی تھی اپنے چھوٹے بھائی کو یوں اٹھانے کی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی اور نہیں تھا جو جہاں زیب کو اٹھانے جا سکتا، مگر یہ بھی جہانگیر کی سختی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا اور مطلوبہ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی۔ حالانکہ وہ کمرہ ان تینوں کا تھا، پھر بھی جہانگیر کو عادت تھی دستک دینے کی، تبھی وہ یوں کرتا تھا۔ اندر جاتے ہی اس کی نظر بستر پر آرام سے سوئے جہاں زیب پر گئی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ زیب اٹھ جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے اسے پکارتا، اس کے پاس بیٹھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ کہاوت جہاں زیب حبیب پر پوری اترتی تھی۔ جہانگیر اکثر اسے یہی کہتا کہ وہ باتوں سے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے جہانگیر نے کمبل کھینچتے بستر سے نیچے پھینکا اور جگ اٹھا کر جہانگیر کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھا۔ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بابا ہیلپ می، سیلاب آ گیا، مما بچاؤ مجھے، سیلاب آ گیا۔ وہ بند آنکھوں سے چلا رہا تھا۔ جہانگیر نے نفی میں سر ہلایا۔ طوفان بھی آ سکتا ہے اگر تم اگلے 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے نہ پہنچے تو، جہانگیر نے سختی سے کہا تو اس نے منہ بسوڑا۔ مجھے چھٹی کرنی ہے، جہاں زیب نے کہا۔ باہر جاتے جہانگیر کے پاؤں رکے۔ اس نے پلٹ کر چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ وجہ؟ یک لفظی سوال کیے وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا۔ اس کے یوں دیکھنے پر جہاں زیب ہڑبڑا گیا۔ وہ دراصل میں مسلسل بہانہ سوچتے بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ جلدی سے وجہ بتا دو، پھر میں تمہیں تیار بھی ہونا ہے، 2 منٹ تو ضائع ہو گئے ہیں۔ جہانگیر نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ بھیا میرے پیٹ میں درد ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا گیلے بستر پر واپس لیٹا اور دوہرا ہوتے ہوئے بولا، ہو گیا تو اٹھو اور فریش ہو کر یونیفارم پہنو اور نیچے آؤ۔ وہ کہتا چلا گیا۔ یہ تو روز کا تھا اور وہ اپنی فیملی، خاص طور پر اپنے بھائی کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی لیے انہیں ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ وہ نیچے آتا اپنی کرسی پر بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں جہاں زیب بھی آ گیا۔ بابا آپ روبی کا ایڈمیشن کب کروائیں گے؟ جہانگیر نے پوچھا تو حبیب صاحب نے اخبار فولڈ کرتے نیچے رکھا اور جہانگیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ کل، کیونکہ آج میری ایک ضروری میٹنگ ہے اور شام تک آپ کے چچا بھی پہنچ جائیں گے تو روحی کا ایڈمیشن بھی ساتھ ہی کروائیں گے۔ حبیب صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے سرپرائز پر ان پر غصہ ہوں گے۔ بابا کل چچا آ رہے ہیں اور آپ ہمیں بتایا بھی نہیں، جہانگیر نے ناراضگی سے کہا۔ حارث آپ سب کو سرپرائز کرنا چاہتے تھے، حبیب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا ہمیں بہت سی تیاری کرنی ہے، اسی لیے آج ہم اسکول نہیں جائیں گے، جہانگیر نے خوشی سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں زیب نے آتے ہی پوچھا۔ وہ اسکول کے لیے تیار تھا۔ کنول نے ناشتہ ٹیبل پر لگانا شروع کیا۔ ہم چھٹی کر رہے ہیں، جہانگیر نے کہا۔ وہ جو بیٹھا تھا اچھل کر کھڑا ہوا، چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ سچی؟ پھر میں جا کر سو جاؤں؟ جہاں زیب نے کہا۔ جہانگیر نے آنکھیں چھوٹے کیے اسے دیکھا۔ پوچھو گے نہیں کیوں چھٹی کرنی ہے؟ جہانگیر نے کہا۔ جب نیند پوری ہوگی تب پوچھوں گا۔ جہاں زیب نے جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پیتے اوپر بھاگ گیا۔ پیچھے وہ سبھی بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ اوکے تو ناشتہ کر لیں، کنول نے کہا۔ جہانگیر نے ناشتے کے دوران حبیب صاحب کی باتیں کرتا رہا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اوپر چچا کے پورشن کی طرف چلا گیا۔ پھر کنول بیگم کے ساتھ مل کر اس نے اس پورشن کی صفائی کروائی اور جو چیز وہاں نہیں تھی اس کی لسٹ بناتے وہ کنول کے ساتھ شاپنگ پر چلا گیا۔ شام ہونے تک سب تیاریاں ہو چکی تھیں۔ شام 5 بجے وہ حبیب صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ چلا گیا۔ چچا جان، حارث پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگتے ہوئے چچا پکارتا ان کے گلے لگا۔ پھر وہ روحی جو 3 سال کی تھی اس سے ملا اور پھر اپنی چچی پلس ماسی سے گلے ملتے وہ ان کے گال پر بوسہ بھی دے چکا تھا، جس پر ہر بار کی طرح حارث نے منہ بگاڑا۔ جہانگیر حبیب، میں نے کئی بار تمہیں کہا ہے میری بیوی سے دور رہا کرو، وہ منہ بناتے ہوئے بولے تھے۔ اور میں نے بھی کتنی بار کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی سے پہلے میری ماسی ماں ہے، اسی لیے پلیز اپنا یہ اعتراض خود تک رکھا کریں، جہانگیر نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو حارث نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، باقی کی لڑائیاں گھر جا کر کرنا، حبیب صاحب نے انہیں جھگڑنے کے موڈ میں دیکھ کر کہا تو وہ بھی ان کی تاکید پر سبھی گاڑیوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں بھی بحث چلتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی کنول نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ایک خوشحال گھرانہ تھا جہاں خوشیاں ہمیشہ ہی رقص کرتی تھیں۔
حارث کچھ وقت سے کائنات کی اسٹڈی کے لیے لندن میں رہائش پذیر تھا۔ کائنات اور حارث کی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ جب کائنات اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جا رہی تھی تو جانے سے پہلے کائنات کی شادی حارث سے کر دی گئی، کیونکہ حارث پہلے ہی وہاں سیٹل تھا۔ اب وہ 5 سال بعد واپس آئے تھے۔ کمل نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ کافی وقت سے ان کے انتظار میں تھی۔ انہیں بہت خوشی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن ان کے سسرال آ رہی تھی، وہ بھی دیورانی کے روپ میں۔ یہی حال کائنات کا تھا، وہ بھی انتہا کی خوش تھی۔ انہیں جیٹھانی ان کی اپنی بہن ملی تھی، وہ بہن جو ان سے ماں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اب وہ ان کے ہمراہ زندگی گزارنے والی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں بہت مختصر وقت کے لیے تھی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہاں آ کر ان سے ان کی ماں جیسی بہن ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانی تھی تو وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ مگر وقت کا کسے پتا ہوتا ہے؟ کون جانے مستقبل میں کیا ہو جانا ہے اور کون کہاں کس حال میں ہوگا۔ وہ سبھی آنے والے وقت سے انجان بیٹھے تھے۔ انہیں وہ خوشیاں کتنا سکون دے رہی تھی جن کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ وہ سبھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ڈنر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے جب اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سبھی چونک گئے۔ حارث اور حبیب اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ باہر شور کیسا ہے حارث؟ کائنات نے گھبرا کر پوچھا تو حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس میری جان، میں دیکھتا ہوں۔ حارث کہتا باہر کی جانب گیا تو حبیب بھی اس کے پیچھے جانے لگے۔ جب کمل بیگم کو پیچھے آتے دیکھ رکے۔ آپ سب یہیں رہیں، ہم دیکھتے ہیں، حبیب صاحب نے انہیں رکنے کا اشارہ کرتے کہا۔ لیکن حبیب، کمل نے کچھ کہنا چاہا جب حبیب صاحب نے انہیں روک دیا۔ کوئی باہر نہیں آئے گا، وہ سختی سے کہہ کر چلے گئے۔ آپ بھی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کائنات نے کہا۔ ریلیکس کائنات، کمل جو خود پریشان ہو رہی تھی ہمت کر کے بولی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں اندر آتے نظر آئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا ہوا حبیب؟ کمل نے تیزی سے ان کے قریب آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی غلط فہمی تھی، حبیب صاحب مسکرانے لگے۔ کیسی غلط فہمی بھیا؟ کائنات نے پریشانی سے پوچھا تو حارث نے ان کے گرد حصار بنایا۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو، آؤ روم میں چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حارث اسے لیے اپنے پورشن کی طرف چل دیا۔ پیچھے کمل بیگم کو چائے کا کہتے حبیب صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بچے پہلے ہی کھیل سے تھک کر سو چکے تھے۔ حارث بتائے نا، کائنات کو ابھی تک پریشانی ہو رہی تھی، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوتے پوچھنے لگی۔ چھوڑو سب، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کرو۔ حارث نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے کہا۔ اس کی نظروں کا مطلب اور اشارہ دیکھ کائنات کے باقی کے الفاظ دم توڑ گئے۔ چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ اف، یہ سرخ رنگ! حارث نے سوکھ لہجے میں کہتے اس کی طرف جھکتے ایک چھوٹی سی شرارت کی اور واپس پیچھے ہٹا۔ اس بار کائنات کا رنگ گلنار ہونے لگا تھا، جو حارث کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس کا حصار سخت ہونے لگا۔ کائنات کو لگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی حارث کی پکڑ سے۔ حارث! وہ کرراہ کر پکار چکی تھی۔ جی جان حارث! وہ شوق ہو رہے تھے اور کائنات کی جان پر بن گئی تھی۔ اوپر سے حارث کے ہاتھوں کی گستاخیاں ان کی رہی سہی جان بھی نکال رہی تھی۔ مجھے یہ سرخ رنگ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میری قربت پر تمہارے چہرے پر کھلتا ہے۔ حارث اس کی طرف دوبارہ جھکا۔ کائنات نے بازو ان کی گردن کے گرد سختی سے حائل کیے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ کیا ہوا؟ حارث نے سب جانتے ہوئے بھی چہرہ اٹھا کر پوچھتے ساتھ ہی ان کے گلے سے دوپٹہ اتارتے صوفے پر اچھالا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ان کی نظروں میں دیکھنے سے گریز کرتے وہ بڑبڑائیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی آ رہا ہے، حارث نے ان کے کان کے پاس جھکتے کہا اور پھر اپنے مضبوط بازوں میں انہیں اٹھائے بیڈ تک لے گئے۔ حارث! کائنات نے بکھرتے سانسوں سے پکارا۔ آج نہیں میری جان۔ وہ مسکراتے بولے اور مکمل طور پر ان پر جھکتے کسی کالی گھٹا کی طرح بن پر چھا گئے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور حارث کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کائنات بھی خود کو ان کے سپرد کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدت سے ان پر برس رہے تھے۔ اگلی صبح بہت خوبصورت تھی۔ حارث کی باہوں میں قید وہ رات جاگنے کی وجہ سے سو رہی تھی، جبکہ حارث کی نظریں بس اپنی جان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ان کے لیے کائنات بہت ضروری ہو چکی تھی، اسی لیے وہ کبھی ان سے دور نہیں ہوئے تھے۔ کائنات سے بچھڑنا انہیں زندگی سے موت کی طرف جانا لگتا تھا۔ وہ ہر لمحے کائنات کو اپنی پناہوں میں رکھنا چاہتے تھے، مگر کسے علم تھا کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔
انہیں کبھی نظر نہیں آئے گی اور اتنی بے دردی سے وہ ان سے جدا ہوگی کہ ان کی روح کانپ اٹھے گی۔ حارث سونے دینا۔ ان کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے کائنات نے کروٹ لی تو حارث نے ایک جھٹکے سے انہیں سیدھا کیا اور اپنا سارا وزن ان پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے کائنات کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے سے حارث کو دیکھنے لگی۔ یار بس کچھ دے، یہ کہتے حارث دوبارہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور جہانگیر کی پکارنے کی آواز آنے لگی۔ حارث سخت بدمزہ ہوا جبکہ کائنات ہنسنے لگی اور اٹھ کر ابھی جاتی جب پیچھے سے حارث نے اس کی نائٹی کی ڈوری کھینچ دی، جس سے اس کی نائٹی کاندھے سے ڈھلک گئی۔ کائنات نے غصے سے حارث کو گھورا۔ اسے کہو کچھ دیر تک آتے ہیں، حارث نے مسکراتے کہا، مگر کائنات ڈوریاں باندھنے لگی۔ جہانگیر ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، تمہاری ماسی نہانے گئی ہے، حارث نے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کائنات کو بولتا دیکھ حارث تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچتا اس کے الفاظ قید کر چکا تھا۔ جہانگیر اوکے کا کہہ کر جا چکا تھا مگر حارث کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کائنات کو لگا اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ خون کا ذائقہ حارث بھی محسوس کر چکا تھا۔ تبھی حارث نے اسے چھوڑا تو وہ کٹی ڈال کی طرح بیڈ پر گری اور گہری سانس لینے لگی، جس سے اس کا جسم ہچکولے لے رہا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اس کے جذبات بے لگام ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر اس پر جنون طاری ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بے خود سا ہو کر اس پر دوبارہ حاوی ہوتا۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس بار باہر سے روحی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ماما بابا پکار رہی تھی۔ حارث نے جھک کر کائنات کو اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھا اور اندر جا کر اسے نیچے اتارتے۔ اب وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ نہا کر جلدی سے باہر آ جاؤ میری جان، ہماری محبت کی نشانی ہمارا ناشتے پر ویٹ کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ چومتا محبت سے کہتا باہر نکل گیا۔ کائنات دیوار کے سہارے کھڑی خود کو مکمل طور پر سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ دوسری طرف حارث نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی روحی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں ماں کو نہ پا کر پوچھا تو حارث نے اسے گود میں اٹھایا۔ نہا رہی ہیں، حارث نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ بناتی بولی۔ اوکے تو بس 5 منٹ ویٹ کریں، ہم ساتھ ناشتہ کریں گے۔ بس آپ کی مما نہا کر آ جائیں، پھر آپ کے بابا بھی فریش ہو کر آئیں گے تو مل کر ناشتے کے مزے لیں گے، حارث نے محبت سے کہا تو روحی اترتی باہر بھاگ گئی۔ کائنات جیسے ہی باہر نکلی اس کا کھلا سا روپ دیکھ حارث اس کے قریب گیا اور اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے۔ حارث پلیز، اس نے جیسے منت کی تھی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں کر رہا، حارث نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے کہا۔ کائنات کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ ڈریسنگ کے سہارے کھڑی تھی۔ حارث ایک طرف ہوتا اپنے کپڑے لیے فریش ہونے کے غرض سے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی نیچے ٹیبل پر موجود تھے، جہاں اب جہانگیر اور جہاں زیب کے علاوہ کنول حبیب بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ آج ہم اسکول جائیں گے روحی، اور روبی کا ایڈمیشن کروانے، حبیب صاحب نے بتایا تو بچوں نے ہرے کہا۔ روبی بھی ناشتے کے لیے میز پر آ چکی تھی۔ وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ حبیب صاحب اور حارث جا کر روبی اور روحی کا ایڈمیشن کروانے آئے تھے۔ زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی۔ حبیب اور حارث کچھ پریشان تھے مگر کسی کو کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ ایک شام حارث سب بچوں کے لیے آئس کریم کھلانے لے گیا۔ چونکہ روبی کی طبیعت خراب تھی تو وہ گھر رکی تھی۔ کنول اور کائنات بھی گھر پر تھی۔ حبیب صاحب کسی میٹنگ پر گئے تھے۔ حارث نے جاتے ہوئے کائنات کو بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے مگر وہ نہ مانی۔ حارث کا دل گھبرا رہا تھا مگر وہ چلے گئے۔ وہاں جا کر بھی وہ پریشان رہے۔ جب جہانگیر نے محسوس کیا تو ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا چاچو؟ انہیں پریشان دیکھ پوچھنے لگا۔ حارث نے اسے دیکھا۔ یار دل بہت پریشان ہو رہا ہے، وہ پریشانی سے بولے تو جہانگیر ہنس دیا۔ کیونکہ ماسی ساتھ نہیں آئی، اس کی شرارت سے کہنے پر حارث مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب فن لینڈ گئے۔ یوں انہیں 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت مشکل سے حارث بچوں کو لے کر واپس آیا، جو کہ واپسی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسی تاریکی کہ قبرستان کا گمان ہو۔ وہ سبھی گاڑی سے نکلنے سامنے اپنے گھر کو یوں اندھیرے میں ڈوبا اور ویران دیکھ جیسے گر سے گئے تھے۔ یکدم ہی ان میں سے حارث نے اندر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اس کی تاکید پر وہ تینوں بھی اندر کی طرف بھاگے۔ کائنات، بھابھی جان، روبی، وہ مسلسل پکارتا کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔
وہاں بھی اندھیرا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹھوکر لگنے سے گر گیا۔ اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ چپچپا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے اٹھا اور دیوار ڈھونڈتا احتیاط سے پاؤں رکھا تھا۔ ماما پاپا کی پکار ہنوس جاری تھی۔ باقی وہ تینوں بھی وہاں پہنچے۔ چاچو، ایک نے سہم کر پکارا۔ وہ دروازے پر رک گئے تھے۔ تم لوگ اندر مت آنا ابھی، اس نے تیزی سے کہا۔ تو وہ تینوں وہیں رک گئے۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تو ایک دم سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور آنکھیں کھولنے پر جو منظر انہوں نے دیکھا دل دہل گیا۔ دروازے پر کھڑے وہ تینوں چلانے لگے تھے، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے اور پھر سامنے دیکھا۔ فرش دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کیے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ دروازے کی طرف ہوتے شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھاگ کر اندر آئے تو وہ بھی بھاگا اور ان تینوں کو پکڑا۔ اس وقت وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ چاچو یہ، وہ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، جبکہ وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا ان تینوں کو سینے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاش وہ آنکھیں نہ کھولتا، کاش وہ ان تینوں کو لیے وہاں سے غائب ہو سکتا، کاش وہ سامنے کا منظر بدل سکتا، مگر کچھ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ ابھی وہ انہیں سنبھال رہا تھا، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر بھاگتے قدموں کی، اور ایک بار پھر وہ بھاگتے قدم دروازے پر پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھتے خاموش ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اندر کا منظر دیکھنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دل کے بند ہونے پر ایک وجود پورے قد سے زمیں بوس ہوا، کیونکہ اندر کا منظر تو کسی جنگ کے میدان کی عکاسی کر رہا تھا۔ حارث بھاگ کر دروازے کے پاس گرے، حبیب صاحب کے پاس جھکے۔ بھیا پلیز، وہ رونے لگا۔ جہانگیر بھی روتا ہوا بابا کو پکار رہا تھا، جبکہ زیب اور روحی لاؤنج پر خون میں نہائی کمل بیگم، کائنات اور روبی کو پکار رہے تھے۔ کچھ دیر حارث ان سب کے ساتھ اسپتال پہنچا تھا، جب ایک ڈاکٹر پاس آیا۔ آئی ایم سوری مسٹر حارث، یہ تینوں تو بہت وقت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر حارث نے دوبارہ ان تینوں کو خود میں چھپانے کی کوشش کی۔ اسے لگا اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بھیا، حارث بہت مشکل سے پوچھا۔ وہ اب بہتر ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر ان کی حالت سنبھل چکی ہے۔ ڈاکٹر کہتے چلے گئے۔ حبیب صاحب کو ہوش آ گیا تو وہ ان تینوں لاشوں کو لیے گھر گئے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر بچوں کو سلا کر حارث حبیب صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کل سے ضبط کر رہا تھا۔ حبیب صاحب نے اسے دیکھتے بازو پھیلائے تو وہ ان میں سماتا شدت سے رو دیا۔ کافی دیر روتا رہا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا، تو اس سے زیادہ دکھی حبیب صاحب کا دکھ اس سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے بیٹی کے ساتھ بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ دونوں انجان تھے۔ ان کی باتیں کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپا جہانگیر سن رہا تھا۔ یہ سب اس احمد شاہ نے کیا ہے، یہ دشمنی اس نے مول لی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حارث نے روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کے دماغ میں یہ نام بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے لاس کا بدلہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین کر لیا ہے بھیا۔ اس بار حارث آنسو صاف کیے نفرت سے بولا تو حبیب صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بدلہ لینا اچھا نہیں ہوتا، میں نے یہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے حارث، تم بھی اس پر چھوڑ دو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، حبیب صاحب نے نرمی سے سمجھایا۔ مگر بھیا، حارث کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جہانگیر وہاں سے جا چکا، اور اس کے بعد جہانگیر نے اندر نفرت کی جگہ بدلہ آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنی ماں، بہن اور موسی کے مرے ہوئے چہرے آتے، جس پر وہ روز خود کو اس بدلے کے لیے تیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جہانگیر نے قدم بزنس ورلڈ میں رکھا، پھر احمد شاہ کے بارے میں پتہ لگوانے لگا۔ وہ 5 سال تک مسلسل اس کے پیچھے رہا تھا، پھر کہیں جا کر اسے احمد شاہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ حال وہ فریش ہو کر نکلا اور اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ایک ملازم بھاگتا اس کے قریب پہنچا۔ سر، وہ لڑکی آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پر پہنچا دی گئی ہے۔ ملازم کے بتانے پر جہانگیر فتح یابی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے عرصے بعد اسے جیت نصیب ہوئی ہو۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کا جشن منانے وہ اس کمرے میں گیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جہانگیر کی نظر ایک طرف گئی جہاں نازلی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جہانگیر کو دیکھ وہ خوف سے سمٹنے لگی۔ جہانگیر اس کے قریب گیا۔ وہ کالج یونیفارم میں نازلی کو دیکھ چونکا تھا۔ وہ کم عمر 17 سالہ لڑکی تھی۔ ایک دم اس کے اندر افسوس بھرا تھا۔
چہرے پر ترس بکھرا، وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تو وہ رونے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو تم تو بہت چھوٹی اور معصوم ہو، مجھے افسوس ہے اپنے باپ کے کالے کاموں کی سزا تم بھگتو گی۔ جہانگیر کے کہنے پر نازلی روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جہانگیر نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر گرایا، خود شرٹ اتارنے لگا۔ نازلی کے رونے میں اضافہ ہوا، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی، تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ ہے، وہ منت کرتے بولی، جبکہ اس کی بات پر جہانگیر غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ضمیر نہیں مار پا رہا تھا۔ وہ کبھی روحی کے علاوہ کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا، اور اتنی چھوٹی لڑکی تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ تبھی باہر نکلتے وہ چلایا تھا، بوتل کے جن کی طرح ملازم حاضر ہوا۔ افسر، مولوی اور گواہ بلواؤ، میں ابھی احمد شاہ کی بیٹی نازلی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم فیصلہ تبدیل کر گیا۔ نازلی کی معصومیت دیکھ وہ اس کے ساتھ غلط نہ کر سکا۔ کچھ دیر تک مولوی آ چکا تھا اور وہ کمرے میں گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، وہ غصے میں بولا۔ نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز یہ نہ کرو، میں یہ نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے چلائی۔ جہانگیر نے نفرت سے اسے دیکھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے پیچھے دھکا دیے اس پر جھکا، 1 انچ کے فاصلے پر رکا۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ غلط ہو، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے ہی سب کر لیتے ہیں۔ پھر دیتی پھرنا سب کو جواب، وہ نفرت سے بولا۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ میں تیار ہوں، اسے اپنے اوپر مزید جھکتا دیکھ وہ جلدی سے بولی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اسے ملازمہ کے ذریعے واپس کمرے میں بھیج چکا تھا۔ جب ایک گارڈ نے اسے بتایا کہ احمد شاہ آیا ہے، وہ وہی بادشاہ کی طرح بیٹھ گیا۔ احمد شاہ اندر داخل ہوا۔ جہانگیر، چھوڑ دو میری بیٹی کو، وہ منت کر رہا تھا۔ دوسری طرف نازلی نے جب باپ کی آواز سنی تو تڑپ اٹھی، مگر کمرہ لاک تھا، جس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکی۔ چھوڑ دوں گا، بس آج رات اسے یہیں رہنے دو، کل کسی بھی اسپتال سے پک کر لینا، وہ نفرت سے بولا۔ کیا مطلب؟ احمد شاہ کو لگا وہ بے جان ہو رہا۔ مطلب یہ کہ آج میرے دوستوں کو میری طرف سے پارٹی ملی ہے، شراب و شباب، وہ ایک آنکھ بند کرتا خباثت سے بولا۔ دوسری طرف نازلی کو لگا جیسے کسی نے اسے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ احمد شاہ غصے سے اس کی جانب لپکا، مگر اس کے گارڈ اسے روک چکے تھے۔ جہانگیر کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، دراصل مجھے چیک کرنا تھا تمہاری بیٹی میں کتنی ہمت ہے، وہ کہتا اپنے گارڈ کو اسے نکالنے کا بول کر کمرے کی جانب چل دیا۔ اندر جاتے اس نے نازلی کو پتھر بنے فرش پر بیٹھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ سب سن چکی ہے، تبھی اسے کلائی سے پکڑتا بستر پر گرا گیا، پھر اس پر جھکا۔ وہ بے جان ہو چکی تھی۔ کیا کوئی یوں بھی بدلہ لے سکتا ہے جیسے وہ لے رہا تھا؟ ایک دم جیسے وہ پتھر ٹوٹا تو وہ چلانے لگی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سختی سے رکھا۔ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور تم یوں چلا رہی ہو جیسے سب ختم ہو گیا ہو، وہ نفرت سے بولا۔ تبھی اس کی نظر نازلی کی آنکھوں میں گئی، جہاں معصومیت بکھر رہی تھی۔ وہ وہاں جیسے خود کو گم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ روتی رہ گئی۔ ساری رات وہ بے چینی سے سڑک کی خاک چھانتا رہا۔ صبح جب گھر پہنچا تو سامنے حبیب صاحب کو دیکھ چونک گیا۔ تم نے بدلہ لے لیا جہانگیر؟ وہ دکھ سے بولے تو وہ سر جھکا گیا۔ کس نے سکھایا تمہیں یوں کرنا جہانگیر؟ وہ پوچھ رہے تھے جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا جو اس نے کیا، وہ چلایا تھا، وہ اس کی تربیت تھی، مگر افسوس جو تم نے کیا وہ تمہاری تربیت نہیں تھی۔ کل رات میں نے تمہاری ماں کو خواب میں دیکھا، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ جہانگیر کو سنبھال نہ سکے حبیب، وہ کرب سے بولے۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ان کے الفاظ جہانگیر کے دل پر وار کر رہے تھے۔ وہ پتھر ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر باپ کے قدموں میں بیٹھا۔ میں بدلہ لے سکتا تھا جہانگیر، مگر مجھے میری تربیت یہ اجازت نہیں دیتی تھی، اور باخدا اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو احمد شاہ کے سینے پر گولیاں اتارتا، اس کی معصوم بچی کو نشانہ نہ بناتا، وہ تکلیف سے بولے۔ آئی ایم سوری بابا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کو واپس چھوڑاؤ جہانگیر، اور لوٹ آؤ اس بدلے کے راستے سے میرے بچے۔
یہ سب کچھ جلا دے گا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ اور نکاح بابا؟ وہ انہیں دیکھتا شرمندگی سے بولا۔ افسر، جہانگیر کی بات پر انہیں ملازم کو پکارا۔ احمد شاہ کو بلا کر لاؤ۔ اس کے حکم پر وہ چلا گیا۔ اس سے بدلہ تو وقت لے چکا تھا جہانگیر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکوؤں نے اس کی بیوی کو تباہ کیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ حبیب صاحب کے بتانے پر جہانگیر کا جھکا سر مزید جھکا۔ کچھ دیر بعد احمد شاہ وہاں پہنچا۔ میں اپنا جرم قبول کر لوں گا، پلیز میری بچی کو چھوڑ دو۔ وہ حبیب صاحب کے قدموں میں گرا بولا، ٹھیک ہے کر لو قبول، اور جہاں تک رہی بات تمہاری بیٹی کی تو وہ اب میری بہو ہے، میرے گھر میں محفوظ ہے۔ احمد شاہ کو پولیس لے گئی۔ حبیب صاحب نے نازلی سے بات کی اور اس لیے جہانگیر کے ساتھ لاہور واپس روانہ ہوئے اور نازلی کو لے کر گھر پہنچے۔ یہ لڑکی کون ہے تایا؟ روحی نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا جو سرخ رنگ میں تھی۔ جہانگیر باہر سے ہی جا چکا تھا۔ وہ اس وقت روحی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہمارے جہانگیر کی بیوی ہے۔ یہ الفاظ جیسے کسی بجلی کی طرح روحی پر گرے تھے۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ حبیب صاحب نے نازلی کو ملازمہ کے ساتھ جہانگیر کے کمرے میں بھیج دیا۔ روحی مرے قدموں اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کیے وہیں بیٹھ گئی۔ ایک دم ہی اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے جان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل خود کو یہی کہہ رہی تھی۔ ایک دم وہ چلانے لگی۔ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، تبھی کوئی شور باہر نہیں گیا۔ کافی دیر اسے یوں ہی گزری تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ واش روم میں جاتے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے وہ باہر نکلی تو سامنے حبیب صاحب کھڑے تھے۔ بیٹا تمہارے پاس کوئی نیو ڈریس ہے تو دے دو، نازلی کے پاس ابھی کپڑے نہیں ہیں اور اسے چینج کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جہانگیر کا، وہ بغیر کسی تیاری کے بچی کو لے آیا ہے۔ میں کل تک سب ارینج کر دوں گا، ابھی تم اپنا ڈریس دے دو اسے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روحی نے اپنا ایک ڈریس حبیب صاحب کو دیا۔ کچھ دیر بعد جہانگیر کی گاڑی کی آواز پر وہ باہر نکلی۔ بھاگتی باہر گئی، راہداری میں ہی وہ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ وہ کرب سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری روحی۔ وہ بس اتنا بولا اور گریبان چھڑوا کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ رات ڈنر پر وہ تینوں تھے۔ حارث کسی میٹنگ میں تھا جبکہ نازلی کو کمرے میں ہی کھانا دیا گیا تھا، مگر وہاں روحی نہیں تھی۔ جہانگیر نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ بابا روحی کہاں ہے؟ جہاں زیب نے پوچھا۔ وہ کم ہی ڈنر پر موجود ہوتا تھا۔ طبیعت خراب ہے اس کی، اسی لیے اپنے کمرے میں ہے۔ حبیب صاحب کے بتانے پر وہ دونوں اپنی جگہ بے چین ہوئے۔ جہاں زیب اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو زیب؟ حبیب صاحب نے پوچھا۔ روحی کو دیکھنے۔ اتنا کہتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ چکا۔ جہانگیر نے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ پسند کرتا ہے وہ روحی کو۔ اس کی بات پر جہانگیر چونک گیا۔ اگر بدلے کی پٹی اتارو تو کچھ اور نظر آئے تمہیں۔ جہانگیر کے چونکنے پر وہ دکھ سے بولے تو وہ سر جھکا گیا۔ جہانگیر نازلی پر دھیان دو، روحی کو زیب کے لیے رہنے دو، میں 2 دن بعد زیب کا نکاح روحی سے کر دوں گا۔ وہ کہتے چلے گئے۔ وہ بیٹھا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد زیب نیچے آیا تو جہانگیر کو وہیں بیٹھا دیکھ اس کے قریب گیا۔ سب ٹھیک ہے برو؟ اس کو دیکھتا پریشانی سے بولے۔ کیا تم روحی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر زیب مسکرا دیا۔ حد سے زیادہ۔ آپ بات کریں گے بابا اور چاچو سے؟ میں نے کی تھی، مگر وہ بولے پہلے میں بزنس دیکھوں پھر۔ وہ منہ بناتا بولا۔ جہانگیر نے فقط ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے نازلی کو دیکھا جو سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ جہانگیر کو دکھ ہوا۔ اگر وہ اس کے ساتھ وہ سب کر دیتا جو وہ کئی سالوں سے سوچ چکا تھا تو کیا وہ کبھی خود سے نظریں ملا پاتا یا خود کو معاف کر پاتا؟ یہی سوچ آتے ہی وہ اندر تک کانپ گیا۔ بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آیا۔ آئی ایم سوری مما۔ وہ تصور میں کمل کو دیکھتا بولا۔ اس نے وضو کیا اور صلاۃ التوبہ ادا کی، پھر رو کر اللہ سے معافی مانگتے نازلی کے ساتھ بہتر رہنے کی دعا کی۔ 2 دن بعد روحی کا نکاح زیب سے ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل، زیب اسے دیکھتا بولا۔ وہ اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے کمرے کے اس کے بستر پر تھی۔ وہ اس کے قریب گرنے کے انداز میں لیٹا
روحی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا جسے وہ کبھی دل نہیں دے سکتی تھی۔ زیب اس کا زیور اتارتا سائٹ پر رکھتا اسے بستر پر گرا چکا تھا، پھر بغیر اجازت وہ اس پر چھاتا گیا۔ روحی کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک ناپسندیدہ شخص اس کی روح کا مکیں ہو چکا تھا۔ اس سے بڑی کیا سزا تھی؟ دوسری طرف نور نے زیب کی شادی کی خبر سنتے ہی حرام موت کو گلے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ زیب کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اسے پتا تھا زیب کبھی اسے قبول نہ کرتا۔ نازو جان جہانگیر آفس سے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں جاتا اسے پکار رہا تھا۔ وہ واش روم سے نکلی تو جہانگیر نے اسے قریب کرتے اس کے لبوں کو قید کیا۔ وہ گھبرا کر کانپنے لگی تھی۔ اس کا گھبرانا محسوس کرتا وہ دور ہوا۔ سوری یار، مگر کیا کروں؟ تم پاس ہوتی ہو تو قابو میں نہیں رہتے یہ جذبات۔ خیر چھوڑو، یہ لو کالج کا ایڈمیشن فارم۔ نازلی سب بھول کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بہت شکریہ، وہ چہک کر بولی۔ جہانگیر نے اسے دوبارہ قریب کیا۔ ایسے شکریہ نہیں بولتے شوہر کو۔ اس کے کہنے پر نازلی کانوں تک سرخ ہوئی، پھر پنجوں کے بل اوپر ہوتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دور ہوتی، جہانگیر نے پکڑ سخت کرتے اس کی کوشش ناکام کر دی۔